یا تو کسی کے دل میں شرارت ڈال دیتا ہے تو یہ لیٹ فیٹ چھوڑو، تمہارا یہ کام نہیں ہے، تم اللہ کے رسول کی باتیں سنو، امتی ہو ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ سرکار ہر سال جاتے تھے شہدائے احد کی قبروں پر۔ اب یہ بتاؤ ہم عرس میں کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی تو اللہ والوں کی قبر پر جاتے ہیں، بولو۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، عورتوں کے بارے میں اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، اے اعلیٰ حضرت یہ بتائیے عورتیں مزارات پر جا سکتی ہیں؟ بات تو دونوں کہنی چاہیے نا، عورتیں مزارات پر جا سکتی ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا مجھ سے یہ پوچھو کہ جب عورت مزار پر جانے کے لیے سے گھر سے نکلتی ہے تو اللہ رسول اور فرشتوں کی کتنی لعنتیں اس کے اوپر برسا کرتی ہیں، اور جو جائز ہے وہ جائز رہے گا، کسی کے ناجائز کرنے سے کام جو وہ ناجائز نہیں ہو جائے گا، چاہے وہ ٹانڈے کا رہنے والا ہو، چاہے وہ جوکھن پور کا رہنے والا ہو، چاہے وہ گردر پور کا رہنے والا ہو، چاہے وہ بہلی کی سڑک والی مسجد میں نماز پڑھنے والا ہو، ارے چاہے کہیں کا بھی ہو، جو اللہ و رسول نے جائز کر دیا وہ جائز ہی رہے گا۔ اور سنیوں، ہم لوگ اگر حد سے آگے بڑھتے ہوئے کسی ناجائز کو جائز کر دیں، قرار دے، تو وہ جائز نہیں ہو جائے گا، جو ناجائز ہے وہ ناجائز رہے گا۔ اور ایک بات بتاؤ مجھے، مزار پر چادر چڑھانا جائز ہے کہ ناجائز؟ بتاؤ یار، جائز ہے نا؟ ہاں، لیکن کتنی جائز ہے، کب جائز ہے، یہ پتہ نہیں ہے۔ اب تھوڑا سا سن لیجئے، ایک چادر ہو مزار پر پڑی ہوئی، جب تک وہ بوسیدہ نہ ہو جائے، پرانی نہ ہو جائے، دوسری چادر چڑھانے کا حکم نہیں ہے۔ عورتیں گھر میں بیٹھے بیٹھے بجے آتی ہیں، اے دادا میاں ہمارا جو کام پورا ہو جائے، ہمارا بیٹا پڑھ لکھ کے بابو جی بن جائے، ہم تمہارے مزار پہ چادر چڑھائیں گے۔ یہ کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ ہمارا ایسا کام پورا ہو جائے، ہم ابھی سے نیت کرتے ہیں کہ کسی بھی وقت کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ یہ توفیق نہیں نا ہمارے چاڑے میں گزی میں سکتے ہوئے، چاڑے میں گرمی ہے تو گرمی، جاڑا ہے تو جاڑا، برسات ہے تو برسات، تو کہاں سے الگ سے کوئی زندگی نکال کر کے لاؤ۔ ایک چادر ہو تو دوسری چادر چڑھانے کا حکم نہیں ہے۔ اور میری تقریر کو کامیڈی نہ سمجھنا، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، چادر بھی اگر ایک پرانی ہو جائے دوسری چڑھانے کا حکم ہے، لیکن ایسی چادر جس پر قرآن کی کوئی آیت یا کلمہ شریف وغیرہ لکھا ہوا نہ ہو۔ صاحب اب تو مزاریں اب تو قبروں پر، قبرستان میں دیکھو چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، سجاوٹیں کی جا رہی ہیں، چاروں طرف سے رسیاں باندھی جا رہی ہیں، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، اس پر سورہ یاسین شریف لکھی ہوئی ہے۔ یار کیا کر رہے ہو، کہاں ہم حد سے آگے بڑھ گئے؟ تو جائز ہے، اگر اس کو بھی حرام و شرک کہا تب بھی مارے جاؤ گے، اور جتنا ہے اگر اس سے کراس کرو گے تب بھی تم فلاح و بہبودی اور کامیابی نہیں پاؤ گے، تب بھی مارے جاؤ گے۔ سنیت اس کا نام نہیں ہے۔ یہ بریلی کے قرب و جوان میں تو ایسا ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت کی درگاہ پر چادر جاتی ہے، شاید پچھلی دفعہ میں نے یہ جملہ بولا تھا، میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا تو آپ نے بھی ہوگا، دین کی بات آتی ہے تو بڑے انجان بن جاتے ہیں۔ وہ ڈی جے کے ساتھ، وہ پیدل بریلی شریف چادر لے کر کے جانا، اور وہ ڈی جے بھی بھینکر والا کہ جو اگر ہارٹ کا مریض ہو تو وہیں ٹپک جائے۔ دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام نے تو یہ کہا تھا کہ راستے میں اگر کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جو راہگیروں کو تکلیف دینے والی ہے تو اسے ایک طرف اٹھا کر کے رکھ دو، اور راستہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس سے صرف مسلمان نہیں گزرتا ہے، ہندو بھی گزرتا ہے، سکھ بھی گزرتا ہے، عیسائی بھی گزر سکتا ہے، دوسرے ریلیجنز کو ماننے والے بھی گزر سکتے ہیں۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ جہاں سے مسلمان گزرتے ہو اسی راستے کو صاف کر دیجئے، مطلقاً ارشاد فرمایا اے مسلمان اگر تو راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹائے گا تو میرے قول پر عمل ہو جائے گا، اللہ تجھے ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ نہ دیکھ کہ راستے سے گزرنے والا مسلمان ہے، یہ نہ دیکھ کہ راستے سے گزرنے والا ہندو ہے، یہ نہ دیکھ کہ راستے سے گزرنے والا عیسائی ہے، ارے تجھے سے کوئی مطلب نہیں، تو راستے کو تکلیف دینے والی چیزیں صاف کر دے، تو ادھر میرے قول پر، میرے فرمان پر عمل کر لے گا، ادھر اللہ تعالیٰ جنت میں تیرا نام بتائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بس لگے
حیدری، نعرہ حیدری۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اسلام ہے، اسلام کہو سبحان اللہ۔ یہ مزاروں پر چادر ایک سے زیادہ چڑھانا، اور جاہل جاتے ہی جاتے، ایک جاہل اس کو کہتے ہیں پڑھا لکھا نہ، پڑھا لکھا ہو تو اس کو جاہل کہا نہیں جاتا، تو جاتے ہی جاتے کچھ لوگ سجدے میں گر جاتے ہیں، اور وہاں بھی خیال رکھنے والے فوری طور پر ویڈیو بنا کر کے اور سنی نوجوانوں کو دلی کے اندر، جے پور کے اندر، آگرہ کے اندر، گاگرا کے اندر وہ دکھا کر کے بہکاتے، دیکھو دیکھو تمہارے سنیوں میں یہ دیکھو اللہ کے سوا دیکھو سجدہ کیا جا رہا ہے، مزاروں کو سجدہ کیا جا رہا ہے۔ سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز ہے؟ سارے لوگ بولو۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں اجازت دیتا کہ بیویاں اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، بیویاں اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اب میں اپنی بات کو بہت جلدی سے تکمیل تک پہنچا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہ مسلمان تو وہ بھی ہے، کعبے کا امام مسلمان ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کیا جاتا ہے، مدینے کا امام بھی جو ہے مسلمان ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کیا جاتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں نہیں، قیامت تک ایک ایسا گروہ ہے جو حق پر ہے، باقی سب باطل ہیں، سب جہنمی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ۔ بولو کسی اور کی مانو گے یا اللہ کے رسول کی مانو گے؟ سارے بولو اللہ کے رسول کی مانیں گے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، بے شک بنی اسرائیل یعنی اپنے سے پہلی امت کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ وہ امت 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةٍ، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ کتنے سارے بولو؟ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ماشاءاللہ شاعر اہل سنت محترم بھائی راشد نظامی صاحب قبلہ تشریف لے آئے۔ آپ کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یاشمینال دعو شاہی قبلہ، نعرہ حیدری۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، بے شک بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، کلہم فی النار، سارے کے سارے فرقے جہنمی ہوں گے، سارے کے سارے فرقے جہنمی ہوں گے۔ لیکن کلمہ اللہ نے کمال کر دیا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، کلہم فی النار، سارے کے سارے فرقے جہنمی ہوں گے، الا ملۃ واحدہ۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ایک فرقے کے سوا ایک ایسا گروہ ہوگا جو جہنمی نہیں ہوگا بلکہ جنتی ہوگا۔ اب ایک بھائی ہے 72 اور ایک فرقہ ہے، تو پھر پتہ کیسے چلے گا؟ تو صحابہ نے فوراً عرض کر دیا، حدیث میں آیا، قالو من ہی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ یہ ارشاد فرمائیے وہ جنتی یعنی ناجی نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے، وہ جنتی فرقہ کون سا ہے، وہ جنتی گروہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو فرقہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر وہ سمجھ لینا کہ وہی جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں، سب سے پہلی بات جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ سرکار نے پاسٹ کا بھی بتا دیا، یعنی گزرے ہوئے زمانے کا بتا دیا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور حال کا بھی بتا دیا کہ دیکھو، اور جو ہے مستقبل کا بھی بتا دیا، فیوچر کا بھی بتا دیا